باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور ضروریات کی چیزوں کی ضرورت ہم سب کو پڑتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، دینے والا ہے، خوشی غمی دکھ تکلیف زندگی موت کا سب مالک میرا اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم سب کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری چیزیں بنائی ہیں، کتنی مخلوقات بنائی ہیں، انسان ہوں، جنات ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حشرات ہوں، حتیٰ کہ ہر چیز ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت اور گویائی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے سامنے پودے بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم سب کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں جس سے جا کر مانگیں اور وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہم نے جو سوچتے ہیں اس سے بہتر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان جلد باز میں بہت جلد بازی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے سوچ کے رکھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں اچانک سے کوئی ہمارے سامنے سرپرائز ہو جائے، کوئی ہمیں گفٹ کر دے اور جو ہم نے سوچا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اکثر دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں رستے میں جاتے ہوئے کوئی چیز بڑی مل جائے اور بڑی قیمتی ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو سرپرائز دینا ہو اور وہ کسی کو کوئی عطا کر دے یا گفٹ کے طور پر یا کسی میں، تو اس کے جو ہوش اڑتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی خواہش تھی اور یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی کسی صورت میں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو بونس عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو ساری چیزیں نوازتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کہتا ہے جہاں اتنا کچھ دیا اللہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے۔ دنیا اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے تو اس میں آزمائش بھی رکھی ہے، بندوں کو اللہ پرکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے یہ کتنا مجھے یاد کرتا ہے، میرا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مناتے رہنا چاہیے۔ عبادت کی ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ بندوں مجھے یاد کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، مجھے پکارتے رہو، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دنیا میں مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی ساری آسائشیں دی ہیں اور آخرت کے لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی۔ اور جنت بھی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میری جو غصہ ہے وہ میری جو رحمت ہے میرے غصے پر سبقت رکھتی ہے، یعنی کہ میں سبقت رکھتا ہوں، میرا غصہ جو ہے وہ بہت کم ہے اور میں اپنی رحمت سے بندوں کو گناہ گار بھی ہوں گے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا، دوسروں کے سامنے نہ ہاتھ پھیلانا، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ تو بیماری بھی ہو، تکلیف بھی ہو، پریشانی بھی ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھلے ساری دنیا کی نعمتیں ہم سب کو عطا کر دے، لیکن پھر بھی اگر وہ ہمیں سکون نہ مہیا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی سکون عطا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم لوگ یہاں دنیا میں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دنیا میں کتنے مسائل، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں، مشکل میں، رنجش میں، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے بھی اس سے جو ہے عقل نہیں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا کرے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا کرے، ہمیں صبر دے، استقامت دے، اپنا ایمان دے اور پختگی دے، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اور چلنے والیاں بنائے۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اللہ وحدہ
لا شریک ہے، اللہ کا کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ اس کا بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، پوری کل کائنات کا سنبھالنے والا، پالنے والا، نوازنے والا، دینے والا، لینے والا، ساری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ بہتر ہمارے لیے جانتا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر پیار کرتا ہے بندے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ایمان پر پختگی دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، ہماری آخرت کی منزلیں بھی آسان ہوں، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہم پیش ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے گناہوں کے بدلے نہیں بلکہ نیکیوں کے بدلے ہم اللہ کے سامنے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عبادت دے، حب اللہ دے، حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر و شکر کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔